جب بھی باری آئے اللہ اللہ کرنے کی تو لگ پر اچھا چلو یہ نہ سمجھنا شاید کسی کے دل میں یہ بات ہو اجی میٹھا کھانا ہی تو مولویوں نے اللہ یاد آنا ہی نہیں 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 وہ ایسا مست تھا کہ اگر کسی نے نمکین چیز دے دی نا، ہم نے تو مشاہد دیکھا ہے حضرت، میں نے ایک سال امامت کی ہے چٹی شیخا میں، اگر کسی نے نمکین چیز دے دی نا تو وہ بھی کھاتے ہی ساتھ ہی تھلے وہ بھائی یہ تو لونی سائیں لون پایا لونی ہونی سی، اچھا لون پایا کتوں لیا لون سائیں جی دکان تو اچھا دکان والے نے سائیں جی انہیں ہمارے سیالکوٹ میں ایک جگہ جس کہتے ہیں لائی بازار، وہاں وہ لون پیس کے نا پیکٹوں میں ڈالا جاتا ہے، سائیں جی انہیں لائیوں لیا ہے، اچھا تو لائی والے نے اور سائیں جی کھیوڑے منگوایا ہے، اچھا کھیوڑے لون کتوں آ گئے، وہ سائیں جی اتنے پہاڑ نے لون دے بڑے بڑے تو پہاڑوں چ لون کیویں آ گیا، سائیں جی اللہ پاک نے پایا۔ اچھا ایک دن نا بھی بندے تو ہوتے شرارتی ہیں نا، ایک دن کو 4 بندوں کا آپس میں پروگرام بن گیا، لو جی آج دیکھنا ہے سائیں علی اکبر اینڈ کی پتا کی کرتا ہے، لو جی چاروں نے پروگرام بنا لیا کہ آج سائیں علی اکبر رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو اللہ نہیں کہنا، پتہ کیا کرتا ہے جناب، وہ سائیں علی اکبر صاحب آ رہے تھے، بٹھا کے ان کو برفی کھلائی گئی تو کھاتے ہی انہوں ایڈی پکی لو لگی سی، کھلاتے کھاتے کہتے ہیں وہ یہ تو میٹھی ہے، تو سائیں جی چینی پائی ہے میٹھی ہونی، تو چینی کتوں لیا سائیں جی شکر گڑو، 4 لڑکے تھے وہ آپس میں، چاروں نے پروگرام بنا لیا تھا، جب پہلا تھک جائے دوجا چھک دے تیسرا تھک جائے تو چوتھا، پہلے نے جناب شکر گڑو، اچھا انہیں کتوں ناروال، انہیں کتوں ظفروال تو انہیں کتوں وہ لیتا رہا، وہ ختم ہو گیا، چل بھائی دوجا تو شروع ہو، دوسرا شروع ہوا وہ بھی ختم ہو گیا، تیسرا تو شروع ہو وہ بھی ختم ہو گیا، چوتھا تو شروع ہو، 2.5 گھنٹے لگ گئے، لیکن بات تب بھی ختم ہوئی جب کہا اللہ ہائے وہ پکا تھا حضرت جی، وہ کچا نہیں تھا، وہ پکا تھا حضرت، اسی لیے تو میاں محمد بخش صاحب نے کہا پانڈے نال نیوں لگایا واہ تیری دانائی، پانڈے نال نیوں لگایا واہ تیری دانائی، نیوں لگائی اس کاریگر تائیں جن نے یہ چیز بنائی۔ ہاں یار یہی پیغام ہے گھمکول شریف کا، اور یہی پیغام ہے ہر آستانے کا حضرت، اپنے اللہ سے لو لگاؤ، اپنے اللہ سے لو لگاؤ، آج وقت ہے آج کر، اور میں آپ کو حقیقت کہہ رہا ہوں، اقبال نے کہا بھی نہیں، اقبال کہتے ہیں کیا ہے تو نے متاع غرور کا سودا، وہ ایک ہی کیتا ہی، اور رب دا رسول چھڑ کے لے تو کی لے کیا ہے تو نے متاع غرور کا سودا، فریب سود و زیاں لا الہ الا اللہ، یہ مال و دولت دنیا، یہ رشتہ و پیوند، بتانے وہم و گما لا الہ الا اللہ، خرد ہوئی ہے زمان و مکان کی زناری، نہ زمان نہ مکان لا الہ الا اللہ ہے، اور یہ لیا تو نے کیا، نام لے کے تو دیکھ اپنے اللہ کا، پھر دیکھ تو صحیح، یہ میاں محمد بخش رحمۃ اللہ تعالی علیہ، اس وقت آپ کے پاکستان میں ماشاءاللہ 5-6 PhD اسکالر ہیں کہ جنہوں نے سیف الملوک پر PhD کر لی ہے، ٹھیک ہے جی، یہ میاں صاحب کا جو کلام ہے وہ اتنا مقبول ہے اللہ جل شانہ حضور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں۔ 5 میرے ایک دوست ہیں تو انہوں نے بھی ماشاءاللہ سیف الملوک پہ PhD کی ہے، تو انہوں نے پھر مجھے بھی نا وہ اپنے تھیسس اپنے مقالہ جات جو ہیں بھیجے، تو وہاں میں نے ایک بڑی خوبصورت بات پڑھی، چلو میں آپ کو بھی سنا دیتا ہوں، ہیں یہ ٹوٹل 12 شعر، اور کیونکہ مجھے حضرت نے 1 گھنٹہ کہا تھا تمہارا آدھا گھنٹہ تو ختم بھی ہو گئے ہیں، تو آدھا رہ گیا، تو میں اب تھوڑا مختصر کر کے اس کو سناؤں گا۔ وہ جہاں میاں محمد بخش صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ بیٹھا کرتے تھے، جہاں میاں محمد بخش صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ بیٹھ کے شاعری کی، اصل میں حضرت جی وہ بہانہ تھا نا لوگوں کو اللہ کرن دا، کہ لوگ سمجھن میاں محمد بخش گاواں چاردا پے، محمد بخش گاواں نہیں چاردا، محمد بخش تے اپنے مالک نال لا کے بیٹھا ہوندا سی، ہاں بڑا تخیل تھا حضرت کا، حضرت بڑی فکر تھی حضرت، آپ ایک شعر پڑھیں آپ کو خود پتہ چل جائے گا میاں صاحب کی کتنی فکر میں تازگی تھی۔ ایک شعر میں کیا لکھتے ہیں، آپ بیٹھے ہوئے تھے تو کچھ منظر دیکھ کے لکھتے کہ یہاں فرماتے ہیں یانے ویکھے کے اڑاندے، بچے کچی سڑک پہ بھاگے نا تو مٹی اڑتی ہے، پہلی بات، یانے ویکھے کھے اڑاندے تے جیون ویکھیا مردا، وہ حضرت کے محلے کا ایک ہندو تھا تو نزا کی کیفیت تاری تھی، مر نہیں رہا تھا، دوسری بات بھی لائے، یانے ویکھے کھے اڑاندے تے جیون ویکھیا مردا، محمد جی گاواں چارے تے الو موجاں کردا، اللہ آپ جس درخت کے نیچے بیٹھے تھے اس پہ الو رہتا تھا، دیکھو کتنی حضرت کی فکر تھی حضرت جی، پڑھو تو صحیح میاں محمد بخش صاحب کو، حضرت قدرت تھی جس باغ بنائے جگ سنسار تمامی، رنگ برنگی بوٹے لائے کچھ خاصے کچھ عامی، جے چاہیں تے راجاں دے نو تخت عطا فرمائیں، جے چاہیں تے شاہاں کولوں در در خیر مگائیں، اکنا نو رب اتنا دتا بس بس کرن زبانوں، اکنا دا رب کھوج مٹایا خالی گئے جانوں، بڑا فکر تھا۔ وہ میاں محمد بخش رحمۃ اللہ تعالی جہاں بیٹھے تھے نا تو آپ کے ساتھ ایک اور درخت تھا، تو اس درخت پہ ایک فاختہ بیٹھی تھی، اس کو پنجابی میں بولتے ہیں کگی،
ٹھیک ہے جی. تو میاں صاحب نیچے بیٹھے ذکر کر رہے تھے, وہ اوپر بیٹھی ذکر کر رہی تھی, ٹھیک ہے. سبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض, ہر زمین و آسمان کی ہر چیز اللہ کی پاکی بیان کرتی ہے حضرت جی, ٹھیک ہے جی. زمین و آسمان کی ہر چیز اللہ کی پاکی بیان کرتی ہے. وہ میاں صاحب نیچے بیٹھے کر رہے تھے, وہ اوپر بیٹھی کر رہی تھی. ہو کا عالم تھا حضرت, آنکھیں بند تھی. تو کیا ہوا, ایک شکاری آ گیا جو کہ شکار کی تلاش میں نکلا ہوا تھا. تو اس کی نظر نہ وہ گگی پہ پڑ گئی. گگی کی آنکھیں بند تھی, ٹھیک ہے جی. تو اس نے وہ اپنے ترکش سے تیر نکالا, کمان پہ چڑھایا, نشانہ لے کے تیر چھوڑنے والا تھا. تو یہ اللہ کا نظام قدرت ہے, اگر اللہ کسی کو کچھ نہیں دیتے تو بڑا کچھ دے دیتے ہیں. اندر خطرے کی گھنٹی بجی, آنکھیں کھلی, دیکھا تیر چھوٹنے والا, اس نے پرواز لی اور سیدھی درخت سے باہر. یہ میں آپ کو شعر سنا رہا ہوں میاں محمد بخش صاحب کے. شعر سناؤں گا وقت ذرا زیادہ لگ جائے گا, یہ 2-4 باتیں میں نے ابھی اور بھی کرنی, اس لیے میں آخر پہ شعر سنا دوں گا. وہ پرواز اور درخت سے باہر جب اڑ کے تھوڑا سا اوپر گئی نا, تو کیا دیکھا, اوپر ایک شہباز ایگل, ٹھیک ہے جی, وہ بھی چکر کاٹ رہا ہے. وہ نظر اس نے بھی گگی پہ لگائی ہے, کب گگی اپنے درخت سے باہر نکلے اور میں اس کو جھپٹ لوں, ٹھیک ہے جی. کیونکہ ابھی زیادہ اوپر نہیں گئی تھی, نیچے ہی تھی. اس نے پھر بیک درخت میں آ گئی اور آ کے کیا جو میں نے چھوڑ دیا. میاں صاحب بیٹھے سن رہے تھے. فتبسم ضاحکا من قولها, ان کی شانیں تو یہ ہیں, یہ ہوا میں بھی پرواز کر رہے ہوں تو چیوٹیوں کی آواز سن کے مسکراتے ہیں حضرت جی. یہ ان کی شانیں ہیں بھائی اللہ والوں کی. اللہ ان کو بڑا کچھ عطا کر دیتا ہے حضرت جی. میاں صاحب بیٹھے سن رہے ہیں, یہ سارے شعر ہیں. گگی اب اللہ کی بارگاہ میں کیا عرض کرتی ہے, یا اللہ تین دیکھیا نہیں, تیرے ولیاں کو سن کے ایمان لیا ہی نہیں, اور سنے ہیں جو چاہیں کر سکنا. اب غیب سے آواز کیا, یہ کی چاہنی, عرض کرتی ہے یا اللہ دو موتوں میں پھنس گئی ہوں, اگر اڑوں تو باز کے ہاتھوں ماری جاؤں, اگر نہ اڑوں تو شکاری تیر لیے سامنے کھڑا ہے. عرضی یہ ہے کہ بچا سکتا ہے. غیب سے پھر آواز کیا آتی ہے, یہ سارے میاں صاحب کے شعر ہیں. غیب سے پھر آواز کیا آتی ہے, اور فاختہ, اور یہ دو کیا ہیں, اور سارا زمانہ بھی مارنے آ جائے, اگر ہم نے بچانا ہو تو ہم بچا لیں گے. کوئی لاکھ برا چاہے تو کیا ہوتا ہے, وہی ہوتا ہے جو منظور خدا ہوتا ہے. سارا زمانہ بھی مارنے آ جائے تو ہم بچا لیں گے. اب دیکھ ذرا ہماری قدرتوں کے تماشے. وہ فاختہ جم کے بیٹھ گئی, شکاری بڑا حیران ہوا, پہلے اڑی پھر آ گئی اور بیٹھی بھی سامنے ہی ہے. اس نے کہا چلو مجھے کیا لگے, میری تو غذا ہے. تیر پہلے چڑھا تھا, اٹھایا, نشانہ لیا, کھینچا اس نے تار کو, اس سے تو آدھا تیر ابھی چھوٹا تھا, سارا نہیں چھوٹا. آدھا بھی چھوٹا تھا, سارا نہیں چھوٹا. آدھا نکل چکا تھا, آدھا بھی کمان میں تھا. تو کیا ہوا, حکم الہی سے آ کے ایک سانپ نے اس کے پاؤں پہ ڈس لیا. وہ بھائی یہاں تو چونٹی کاٹے تو وہ بھی بندے کی جان نکال دیتی ہے, وہ بھی بندہ ایک دفعہ اس طرح کرواتی ہے. تو سانپ ڈسے تو آپ خود تصور کریں پھر کیا ہوا ہوگا. وہ کیونکہ ہاتھ اس طرح تھا نا نشانے پہ فاختہ کے, جب سانپ نے ڈسا نا تو درد ہونے کی وجہ سے جھٹکا لگا اور ہاتھ اس طرح ہو گیا. جھٹکا لگا ہاتھ اس طرح, اور تیر جو فاختہ پہ نکلنا تھا وہ سیدھا اوپر جا کے نکلا اور جا کے لگا باز کو. وہ سانپ کے ڈسنے سے مر گیا, وہ تیر کے لگنے سے مر گیا. دونوں نیچے پڑے تھے اور میاں محمد بخش رحمۃ اللہ تعالی علیہ بیٹھے یہ سارا تماشا دیکھ رہے تھے. تو پھر دیکھ کے اینڈ پہ میاں محمد بخش صاحب نے پھر لکھا کیا, آپ فرماتے ہیں کگی رہی اتھاں کھلوتی. ٹھیک ہے جی, اوتھوں نکلیا اتھاں. آپ کا کوئی دوست ملنے آئے نا, بھائی کہاں ہوں, جی میں چونک اعظم میں کھڑا. بھائی تو اوتھے ہی رہی, ہمارے پنجابی میں کہتے ہیں تو اوتھے ہی رہی. میں آن لگا ہوں اوتھے, ذرا میرپور جاندے جاندے اتھاں ہو گیا ہے, بدلتی ہے نا بولیاں ادھر. ساڑھے ہمارے سیالکوٹ تو اوتھوں نکلیا تو میرپور تک جاندے جاندے اتھاں ہو گیا. تو پھر حضرت کیا لکھتے ہیں, کگی رہی اتھاں کھلوتی. او بھائی جس کو دو مارنے آئے تھے, باز کو ماڑا دشمن نہیں, شکاری کو ماڑا دشمن نہیں ہے, اتنی سی کگی جس کو دو مارنے آئے تھے. کگی رہی اتھاں کھلوتی, چنگی پلی نروئی, مارن والے موئے محمد, مرضی رب دی ہوئی. مرضی رب دی ہونی ہے بھائی, مرضی رب دی ہونی جی. میاں او دے نال متھا نہ لاؤ یار, او دے نال کوئی متھا نہیں جے لا سکتا. ہاں حضرت لانی جے تے یاری لا لو, او دے نال کوئی متھا نہیں جے لا.